شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. سورہ قارعہ، اس سورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قیامت اور اس کے بعد آنے والے واقعات کو بیان فرمایا. قیامت کے مختلف نام ہیں. ایک نام یہاں پر ذکر کیا کہ القارعہ. قارعہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا واقعہ جو انسان کے دل کو دہلا کے رکھ دے، بہت ہی خطرناک واقعہ، دلوں کو دہلا کے رکھ دینے والا. اور یہ انداز سورہ قارعہ میں بھی ہے اور سورہ حاقہ. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، کہ وہ واقعہ جو یقیناً ہو کے رہے گا. ملحاقہ کیا ہے وہ واقعہ؟ وما ادراک، آپ کو کیا پتا کہ ملحاقہ کیا ہے وہ واقعہ. یہاں پہ القارعہ دلوں کو دہلا دینے والا واقعہ. ملقارعہ کیا ہے وہ دلوں کو دہلا دینے والا. وما ادراک، آپ کو کیا پتا ملقارعہ کیا ہے وہ دلوں کو دہلا دینے والا واقعہ. یہ ایک انداز ہے کہ وہ چیز کیا ہے، یعنی اتنا خطرناک واقعہ ہے کہ آپ اس وقت اس واقعے کا تصور نہیں کر سکتے. اور پھر انسانوں کی کمزوری اور بے بسی کو بیان کیا اور ان کی دو جماعتوں کا تذکرہ کیا. قال قارعہ، وہ واقعہ یاد کرو کہ وہ واقعہ جو دل دہلا کے رکھ دے گا. مل قارعہ کیا ہے وہ دل دہلانے والا واقعہ. وما ادراک، آپ کو کیا پتا مل قارعہ کیا ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ. یوم یکون الناس، جس دن ہو جائیں گے لوگ کالفراش المبثوث، پھیلے ہوئی پتنگوں کی طرح. پتنگے اور پروانے جس طرح بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی طرح انسان بھی کثرت کے ساتھ حشر کے میدان کی طرف جائیں گے. اور جس طرح پروانے کمزور ہیں، اسی طرح کمزور سارے لوگ حشر کے میدان میں جائیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نہیں جاتا، سب جائیں گے. اور جس طرح وہ بے چین ہوتے ہیں اس طرح انسان بھی بے چین ہے. البتہ جو نیک اعمال والے ہیں وہ ان کے دلوں کے اندر اطمینان ہوگا، وہ اطمینان کے ساتھ حشر کے میدان کی طرف جائیں گے. دوسری جگہ قرآن نے کہا خشعن ابصارہم، انسانوں کی نگاہ نیچے ہوگی.
یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے ٹڈیاں پھیلی ہوتی۔ یوم یکون الناس، جس دن ہو جائیں گے لوگ کل فراش، پروانوں کی طرح، المبثوث، پھیلے ہوئے۔ وتکون الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کالعہن، رنگین روئی کی طرح، المنفوش، جو دھنی ہوئی روئی کی طرح رنگین ہو کے اڑ جائیں۔ روئی کمزور ہوتی ہے تو پہاڑ مضبوط ہیں، اس پر ریزہ ریزہ ہو کے روئی کی گالوں کی طرح اڑ جائیں۔ اور رنگین اس لیے کہ پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں، کوئی سفید ہے کوئی سیاہ ہے، اسی رنگ کے اندر وہ ذرہ ذرہ ہو کے ختم ہو جائیں۔ فَأَمَّا بارکیف من ثقلت موازین، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، ثقلت بھاری ہو گئے، موازین جس کے پلڑے، فہو فی عیشہ، وہ ایک زندگی کے اندر ہوگا، راضیہ، جو اس کی من چاہی زندگی، من پسند کی زندگی ہوگی، اپنی مزے کی زندگی کے اندر۔ واما، اور بارکیف من، وہ آدمی خفت موازین، جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ہاویہ کہتے ہیں بہت ہی گہرا گڑا ہو اس کو، اس کا ٹھکانہ گہرا گڑا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ، آپ کو کیا پتا کہ ما ہیا، وہ گڑا کیا چیز ہے۔ نارن، ایک آگ ہے، حامیہ، دہکتی ہوئی۔ تو فرمایا کہ یہ واقعہ ہوگا، انسانوں کے دلوں کو دہلا دے گا، لوگ پروانوں کی طرح، کمزور پتنگوں کی طرح حشر کے میدان میں جائیں گے، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑ کے ختم ہو جائیں گے۔ اب جس کے اعمال بھاری ہو گئے تو وہ مزے کی زندگی کے اندر۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے جتنے اعمال ہیں، قیامت والے دن ان اعمال کو گنا نہیں جائے گا کہ اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، اتنے ذکر کیے، بلکہ ان کو تولا جائے گا۔ تو جس انسان کا عمل جتنا سنت کے مطابق ہوگا اور جتنا اخلاص کے ساتھ ہوگا، اتنا وہ بھاری ہو جائے گا، اور جتنا خلاف سنت ہوگا اور اخلاص نہیں ہوگا، اس میں ریاکاری، نمود، نمائش ہوگی، وہ ہلکا ہوگا، بعضوں کا بالکل وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے اعمال میں مقدار کے بجائے معیار پر توجہ دینی چاہیے۔ سورہ ملک کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں خلق الموت والحیات، اللہ نے موت زندگی بنائی، لیبلوکم، اللہ تمہیں آزما رہا ہے، ایوکم احسن عملا، کون زیادہ اچھے اعمال کر کے لاتا ہے۔ یہ نہیں کہا ایوکم اکثر عملا، کس کے اعمال زیادہ ہوں گے، وزن، اور وزن ہوگا اخلاص کے ساتھ، سنت طریقے کے مطابق ہوں اور اخلاص کے ساتھ۔ تو کسی آدمی کی 2 رکعت دوسرے کی 100 رکعت پر بھاری ہوں گی، یہ سنت کے مطابق ہوں گی، ان کا وزن زیادہ ہوگا، اخلاص کے ساتھ ہوں گی، خشوع خضوع کے ساتھ ہوں، اور وہ ریاکاری، نمود و نمائش، جلدی جلدی، ان کا وزن نہیں ہوگا۔ کسی نے 1 حج کیا ہوگا، وہ اخلاص کے ساتھ ہو، وہ دوسرے کے شاید 20 حجوں پر بھاری ہو، اس میں ریاکاری، نمود و نمائش ہوگی۔ کسی کا 1 عمرہ دوسرے کے 50 عمروں پر بھاری ہو، کسی کا 1 روپے کا صدقہ دوسرے کے 1,00,000 روپے پر بھاری ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہیے کہ عمل اللہ کے لیے کیا اور بس بھول جائے، پھر گنواتا نہ شروع کر دے جی میں نے اتنے حج ہو گئے، اتنے عمرے ہو گئے، اتنے صدقے ہو گئے، اتنے نفلی روزے ہو گئے، اتنے قرآن پاک ختم ہو گئے، اتنے میں نے ذکر کر لی، اتنی دعائیں پڑھ لی۔ اللہ کے لیے کیا بس چھوڑ دے، بھول جائے، اور جس کے لیے کیا اسے پتہ ہے بس۔ القارعہ، وہ واقعہ جو دلوں کو دہلا دے گا۔ مل قارعہ، کیا ہے وہ دل دہلانے والا واقعہ؟ وما ادراکا، آپ کو کیا پتا، مل قارعہ، کیا ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ؟ یوم یکون الناس، جس دن ہو جائیں گے لوگ کالفراش، پروانوں کی طرح، المبثوث، جو پھیلے ہوئے،
وتکون الجبال، اور پہاڑ ہو جائیں گے کالعہن، رنگین روئی کی طرح، المنفوش جو دھنی ہوئی۔ فاما بھار کے من ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، فهو فی عیشۃ راضیہ، وہ مزے کی زندگی کے اندر۔ اور سورہ انشقاق میں گزر چکا ہے کہ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کو، اسے آسان حساب ملے، اور جس کا پلڑے ہلکے ہوں گے، اما من اوتی کتابہ بشمالی، اور ایک جگہ فرمایا وراء ظہری، پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ تو اما من ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، فهو فی عیشۃ راضیہ، وہ مزے کی زندگی کے اندر ہوگا۔ اما بارکیف من خفت موازینہ، جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، اس کے اعمال ہی نہیں ہیں، یا اعمال ہیں ان کے اندر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، فأمہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ گہرا گڑھا ہے۔ وما ادراک، تمہیں کیا پتا، ما ہی، وہ کیا چیز ہے، وہ گڑھا کیا ہے، نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ ایک دنیا کی آگ ہے، اس سے بھی مزید 69 مرتبہ زیادہ گرم ہے، کہ یہ دنیا کی آگ 70واں حصہ ہے جہنم کی آگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو آخرت کی ترغیب دی کہ اے انسانوں، تم لوگ دنیا کی عیش و عشرت کے اندر، مال و دولت کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہو ساری زندگی، یہاں تک کہ تم مر جاتے ہو اور قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے جہنم کو دیکھنا ہے، اور اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھو، اور تم سے تمہاری زندگی کی نعمتوں کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا تم کیسے بس صرف دنیا کے پیچھے لگے ہوئے۔ تو اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ آخرت کی ترغیب ہے، ترغیب الی الآخرہ، آخرت کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، الہاکم، تمہیں غافل کر دیا، تمہیں غفلت میں ڈال دیا، التکاثر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حاصل کرنا، تکاثر کثرت سے، کہ زیادہ کی ہوس، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کر، میرا مال زیادہ ہو جائے اور میری طاقت بڑھ جائے، میرا عہدہ بڑھ جائے، دنیاوی چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اور وہ اتنا زیادہ بڑھے کہ بس اس میں اپنی آخرت کو بھلا دیا، کہ پیسہ زیادہ ہونا چاہیے، بس حلال و حرام ہو کوئی پرواہ نہیں، مال جمع ہونا چاہیے، تو تمہیں مال کی کثرت نے، الہاکم، تمہیں غفلت میں ڈال دیا، التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کے حاصل کرنے نے، اس ہوس نے، حتیٰ، یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو، کہ انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ احادیث میں آتا ہے کہ انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال، میرا مال۔ فرمایا 3 قسم کے مال انسان کے، جو کھا لیا، ختم کر دیا، ہضم ہو گیا، یہ پہن کے پرانا کر دیا، یہ جو صدقہ کر کے آگے بھیج دی، اس کے علاوہ انسان کا مال نہیں ہے، پیچھے لوگوں کا ہے۔ 3 قسم کے مال ہیں، جو کھا لیا، جو پہن لیا، اور جو آگے بھیج دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا، صدقہ کر دیا، غریبوں مسکینوں پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسافروں پر، کمزوروں پر، ناداروں پر، جہاں بھی لگا دیا، وہ اس کا مال ہے، باقی دوسروں کا مال ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے، اور انسان کی ہوس بڑھتی رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جس طرح اس کی عمر بڑھتی ہے تو بوڑھا ہوتا ہے، 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی رہتی ہیں، ایک مال کی حرص اور ایک لمبا عرصہ زندہ رہنے کی حرص، کہ جس کی عمر 60 سال ہے وہ بھی کہتا ہے ابھی بہت باقی ہے۔
65 والا کہتا ابھی بہت باقی ہے، ابھی بڑا عرصہ ہے۔ تو الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حاصل کرنے نے غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے قبرستانوں میں تم پہنچ گئے، مر جاتے ہو۔ کلا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ ثم کلا، پھر بھی تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کلا، تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ 3 دفعہ فرما، لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں یقینی علم کے ساتھ پتہ چل جائے کہ لترون الجحیم، کہ تم نے ضرور جہنم کو دیکھنا ہے، تم کبھی بھی ایسا نہ کرو کہ تم پتہ چلے تم نے جہنم کو دیکھنا ہے، پلسرات سے نکلنا ہے، جہنم کو پار کرنا ہے۔ لترون الجحیم، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو۔ ثم لترونہا، پھر تم ضرور دیکھو گے اسے عین الیقین، یقین کی آنکھ کے ساتھ، یقین کے ساتھ تم اسے دیکھو گے۔ ثم لتسألن، پھر تم سے سوال کیا جائے گا یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے متعلق، ایک ایک نعمت اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ پوچھیں کہ تمہیں صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، تم نے کیا کیا اس کے؟ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ اپنی زندگی کیسے گزاری، جوانی جو اپنی زندگی کا بہترین حصہ ہے وہ کیسے فنا کی، اللہ کی نافرمانی کے اندر یا اللہ کو راضی کرنے کا؟ مال کیسے کمایا تھا، حلال کمایا تھا، حرام کمایا تھا، اور خرچ کیسے کیا تھا، جائز کاموں میں، ناجائز کاموں میں، اور جو چیزیں آپ کو علم تھی اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ تو یہ 5 سوال ہر بندہ اس کا جواب دے۔ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ گھر سے نکلے، حضرات شیخین سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق بھی گھر سے باہر لائے، تشریف لائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے پوچھا بھی تم کیوں آئے ہو باہر؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بھوک ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک ہے۔ پھر فرمایا چلو فلاں صحابی کے ہاں چلتے ہیں، ابو الحیثم، تو ان کے آپ تشریف لے گئے، وہ گھر پر نہیں تھے، ان کی بیوی نے بٹھایا، صحابی تشریف لائے، بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ آج مجھ سے زیادہ کسی کے مہمان معزز نہیں، کتنا بڑا خوش قسمت ہو کہ اتنے معزز مہمان میرے گھر آئے۔ کھجور کا گچھا لایا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پکی لے آتے، صرف گچھے میں مختلف تھی، توڑ کے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے خود پورا لے آیا کہ جس کو جو پسند ہے وہی تناول فرمائے۔ پھر چھری لی اور اٹھے بکری ذبح کرنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دودھ والی ذبح نہ کرنا۔ پھر انہوں نے دعوت کی، پھر آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ پھر آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کو فرمایا کہ یہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں تم سے سوال ہو، کہ تم گھر سے نکلے تھے خالی پیٹ اور اب اللہ نے یہ نعمتیں کھجوریں دے دیں اور یہ گوشت دے دیا۔ تو الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حاصل کرنے نے غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ گئے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان قریب تم جان لو گے۔ پھر بھی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان قریب تم جان لو گے۔ کلا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لو تعلمون علم الیقین، اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانو، لترون الجحیم، کہ تم نے ضرور جہنم کو دیکھنا ہے۔ ثم لترونہا، پھر ضرور تم نے اس کو دیکھنا ہے، عین الیقین، بالکل یقین کے ساتھ۔ ثم لتسألن، پھر تم سے سوال ہوگا یومئذ، اس دن، عن النعیم، ان نعمتوں کے متعلق۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان